اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع سخن ہے طلاق۔ طلاق سے متعلق فقہی احکام ہم بیان کر چکے۔ اب انہی فقہی احکام کے جو بنیادیں ہیں قرآن میں جو صراحتاً اس سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، ان آخری چند دروس میں ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ طلاق کو مختصراً اس کا ترجمہ اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ چند آیات سورہ بقرہ سے آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور ان کا خلاصہ یعنی مختصر اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بعین ہی لغوی ترجمہ نہیں کر رہے اور بعین ہی اس کی تفسیر ہم نہیں بیان کر رہے وقت کی کمی کے باعث، صرف اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آیات کا پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اگر تم ارادہ کر لیتے ہو کہ طلاق ہی دینی ہے، کوئی آپس میں توافق نہیں ہو پاتا، آپس میں رضایت اگر نہیں ہو پاتی میاں بیوی کی، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، یہ ارادہ کر لیتے ہیں طلاق دینا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے کہ کہاں تک تم میں سے کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کون صحیح ارادہ کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، اور وہ تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، فإن اللہ سمیع علیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ ہم پہلے فقہی معاملے میں بیان کر چکے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے، خاتون اگر اپنا حیض گزار چکی ہے اور حیض کے گزرنے کے بعد شوہر نے اس کے قریب نہیں گیا، ہم بستری نہیں اس نے کی، اور اس دوران وہ طلاق دے، تو اس طلاق کے عقد، طلاق کا صیغہ پڑھنے کے نتیجے میں وہ چاہیے اس کو کہ وہ 3 حیض اپنے گزارے۔ تو اسی حکم کو مراجع عظام مجتہدین عظام نے اس آیت کے نتیجے میں بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ جن کو طلاق ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نگہداری کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، یعنی اب بھی مزید فوری شوہر نہیں کر سکتی، فوراً دوسری شادی نہیں کر سکتی، کسی اور شخص کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو عدت کے دوران اگر نکاح کریں گی یا کسی اور شوہر کو کریں گی تو یہ حرام ہے، باطل ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ 3 حیض اپنے ثلاثۃ قروء وہ اپنے آپ کو بچائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کتمان نہ کریں۔ اگر ان کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے کسی فرزند کو بھیجا ہے، کسی بچے کو بھیجا ہے، ان کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخلیق، کوئی خلقت کے اسباب پیدا کیے ہیں، تو وہ چھپائے نہیں اس کو۔ کیوں کہ اس کی عدت پھر وہ 3 حیض نہیں ہے، جب اس کو حاملہ ہو جائے گی تو اس کو حیض نہیں آئے گا، پھر اس کی عدت وہ وضع حمل تک ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ بچہ اگر کچھ دنوں بعد پیدا ہو جائے، چند گھنٹوں بعد پیدا ہو جائے، یا پھر آپ کہیں کہ جو اس کا دورانیہ ہے 9 ماہ کا، تو بچے کی ولادت تک اس کی عدت رہے گی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اس کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے کہ روز حساب ہے، وہاں سختی سے پوچھا جائے گا، اگر حکم خدا کو اس نے عمل نہیں کیا اور اس کو چھپایا ہے، کہا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو وہ اپنے رحم میں آنے والی مخلوق خدا کو چھپائے نہیں، بتائے، اعلان کر دے، اور اس کو چھپائے نہیں اگر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ وَبُعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر دوران عدت ان کی صلح ہو جاتی ہے اور آپس میں صلح صفائی کے نتیجے میں پھر سے زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اسی شوہر کا، جو اس کا پہلا شوہر ہے، اسی کا حق ہے کہ یہ اس کی طرف رجوع کر لے اور یہ آپس میں پھر سے شائستہ طور پر زندگی کو آگے بڑھائیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
یہ شوہروں کا حق جو بیان کیا گیا ہے یہ ان کا شرعی حق ہے، اگرچہ ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے مردوں کو خواتین کے اوپر اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ فضیلت ہم نے دی ہے، فرض کریں اگر ہم نے قیم بنایا ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ ان کو ہم نے مردوں کو خواتین پر قیم بنایا ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمائی کہ بما انفقوا، اس لیے ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور جو شوہر خرچ ہی نہ کرتا ہو، نان و نفقہ ہی نہ دیتا ہو، تو گویا اس کی کوئی فضیلت بھی قائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس نتیجے میں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اگرچہ ان کو فضیلت ہے، مرد کو ایک تو اجرائی امور میں توانا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تقسیم کار کی ہے، خواتین کے ذمے گھر کے امور ہیں، اولاد کی تربیت ہے، مرد کے ذمے نان و نفقہ ہے، سختی ہے، اجرائی امور ہے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ خاتون کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا دن معاشرے میں مردوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، جنگوں کا مسئلہ ہے، دوسری قوموں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، معاشرے کے شرور اور فسادی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، اور بعض مسائل ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنے میں مردانہ قوت، شجاعت اور وہ سختی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو خاتون کو اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہے اور نہ اس سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اس کے جتنی اللہ نے طاقت و توان رکھی ہے اس سے اسی کے مطابق جواب دہی بھی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو ایک درجہ فضیلت ہے شادی کرنے میں، اس کو ایک درجہ فضیلت ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، اور بعض جگہوں پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاتون کے اوپر گویا نعوذ باللہ اس کی کرامت نفس کو مجروح کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرے، اس کو یہ سمجھے کہ گویا یہ گھر کی نوکرانی ہے، یا اس کی عزت کی پاسداری نہ کرے، یا اس کا رویہ ایسا ہو جائے کہ جیسے اس کی یہ غلام کنیز لونڈی ہے۔ نہ، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، قرآن نے کہا کہ مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ محنت کر لیں اور کسب کر لیں۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، رضا الہی میں مرد جو کسب کر لے وہ اس کو نصیب ملے گا، رضا الہی میں اور اللہ کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں جو خاتون محنت کر لے وہ اس خاتون کا نصیب ہے اور وہ اس کو ملے گا۔ بس واللہ عزیز الحکیم، اللہ ساری قدرتیں رکھتا ہے، اس کے سارے حکم و حکمت کے تابع ہیں۔ اس نے اگر یہ حکم دیے ہیں کہ خاتون کو بھی تاکید کی ہے اور فقہی احکام کو کھول کر بیان کیا ہے، تو ان کو اوپر اللہ تعالیٰ اگر کہیں جزا کا وعدہ کرتا ہے یا کہیں سزا کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو ساری قدرتیں ہیں، وہ تمام ان کے اوپر قادر ہے، عزیز ہے، اور اگر وہ معاف کر دے، انسان توبہ کر لے، پلٹ آئے حکم الہی کی طرف، تو وہ تواب ہے، وہ بھی بہت زیادہ، وہ اپنی رحمت کی طرف پلٹنے والا ہے اگر انسان اس کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 دفعہ ہو سکتی ہے۔ یہ 2 دفعہ فرمایا ہے کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، جدا ہو گئے، عدت ختم ہو گئی، دوران عدت رجوع نہیں ہوا، عدت کے بعد سے پھر نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے، پھر نکاح کر لیا، پھر گھر بنایا، اور اس طرح 2 دفعہ اگر ہو گیا تو تیسری دفعہ پہلے 2 دفعہ نکاح ہو کر پھر انہوں نے گھر بنایا ہے، اب تیسری دفعہ پھر اگر طلاق ہو گئی ہے تو فرمایا گیا ہے کہ وہ 2 تک ہے، اب تیسری طلاق کے بعد اجازت نہیں ہے۔ ان 2 کے بعد جو ہے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اگر اس نے عدت سے پہلے رجوع کر لیا تھا تو وہ اس کو گھر میں روک سکتا تھا، امساک کر لے، شائستہ طور پر، معروف طور پر، عرفاً نیکی کے ساتھ اس کو روکنا چاہیں تو روک لیں، یا اگر جدائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بے احسان ہے، یعنی اس کے ساتھ نیکی کریں، احسن طور پر، معروف طریقے سے اس کے ساتھ اگر جدائی بھی چاہیں۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ بہت اہم حکم ہے جس پر ہمارے معاشرے میں قطعاً عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہرگز حلال نہیں ہے، لا یحل لکم، اصلاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تاخذوا مما آتیتموہن، کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو
اس میں سے شیئن کوئی چیز بھی ان سے واپس لو جو خاتون کو تم نے ہدایہ دے دیے ہیں، جو اس کی ضرورت کے لیے دے دیے ہیں، جو اس کے نان و نفقہ کے عنوان سے دیا ہے، جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، الا ان یخافا ان لا یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ آپ کو خوف ہو، الا یہ کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ کہیں حدود اللہ کو پامال نہ کر دے، کہیں وہ اس کو خدا کی حدود پامال کرتے ہوئے گناہوں پر خرچ نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا خطرہ ہے کہ وہ حدود اللہ کو پامال کر دے گی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حدود اللہ، پھر دوبارہ سے تاکیداً کہا جا رہا ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ حدود اللہ کو پامال کر دے گی، تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ واقعاً اگر تمہیں یہ ایسا خوف ہے، اس کو بہانہ نہ بناؤ، بلکہ اگر واقعاً ایسا ہے، حقیقتاً ایسا تمہیں خوف ہے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، طرفین نے اگر ایک دوسرے کو کچھ چیزیں دی ہیں، یا خاتون نے کوئی مال دے کر طلاق لینا چاہ رہی ہے، یا وہ اس کو کوئی مال بخش رہا ہے جس کو طلاق خلع کہا جاتا ہے، طلاق مبارات کہا جاتا ہے۔ طلاق خلع میں یہ تھا کہ خاتون کو اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ وہ جدائی چاہتی ہے جبکہ شوہر نہیں چاہ رہا، اور مبارات میں یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جدائی چاہتے ہیں۔ خلا میں یہ تھا کہ خاتون کچھ مال دے دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے یا کچھ اور مال اضافی دے دیتی ہے، اور مبارات میں یہ تھا کہ طرفین کوئی ایک پیسے پر یا ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کرتے ہوئے اور حق مہر میں سے کچھ چھوڑتے ہوئے، یا جو ان کے آپس میں توافق ہو جائے۔ تو اگر دونوں کو نفرت ہے اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، تو اگر جو دیا ہوا ہے خوف یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں معصیت کرے گی، نافرمانی کرے گی، تو پھر اس سے واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، پس اس سے منہ نہ موڑو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہا، اب جب دو طلاقیں ہو گئی ہیں تو اس طلاق کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پہلے شوہر کی طرف پلٹے، بلکہ یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہا، میں تاکیداً اس لیے اس کو تلاوت کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں کہ یہ حلالہ کرے اور 3 طلاقوں کے بعد جناب یہ بائن ہو گئی ہے تو اب کسی اور کے پاس جائے اور پھر آئے، تو اس حکم کو سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے اپنے پاس سے گھڑا ہوا ہے۔ ہم نے یہ چند آیات جو سورہ طلاق کی یا بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سارے موارد کو وقت کی کمی کے باعث بیان نہیں کر پائیں گے، صرف چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو یہ حکم خدا ہے اور بڑا صریح حکم ہے۔ تو فرمایا ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا، ہاں اگر اس نے خاتون نے اب کسی اور کے ساتھ شادی کر لی ہے، پہلے سے طے نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں پھر شوہر پہلے کو اپنا لوں گی، نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، دائمی شادی تھی، طلاق ہو گئی ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہو گئی کہ جدائی ہو گئی، اب اس کے بعد اگر وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہے اور وہ شوہر اس سے شادی کرنا چاہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ رجوع کر لے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ حدود اللہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیات سورہ بقرہ کی مزید بھی آگے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو تلاوت نہیں کر پائیں گے، ابھی یہیں پر اس کو تمام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔